نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب فضل صدقة الشحيح الصحيح لقوله تعالى فضل الصدقة، فضل فضیلت صدقہ صدقے کی، الشحیح شحیح کا لفظ جو ہے شح سے ہے، شین ہے اور شح قرآن پاک میں بھی لفظ آتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا. ایک ہوتا ہے بخل اور ایک ہوتا ہے شح. فرق یہ ہے کہ بخل صرف بخل ہوتا ہے جبکہ شح میں بخل کے ساتھ لالچ بھی ہوتا ہے. شحیح یعنی انسان زیادہ امیر ہونے کی لالچ رکھتا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنا مال کسی کو نہیں دیتا، تو وہ کیا ہے، ایک طرح سے شح کی کیفیت اس میں آ گئی. الصحیح تندرست لقولہ تعالی وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے. الآیت یعنی پوری آیت. وقولہ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، الآیت اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. یہاں تو نہیں لکھا لیکن یہ آیت آگے چلتی ہے جس میں کہ نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش کام آئے گی. تو دنیا میں ہی اپنے لیے خود کچھ کر لو. اور اب دیکھیں کہ پوری کائنات کا یہ اصول ہے فطرت کا کہ ہر چیز اپنی ذمہ داری خود ادا کری. جیسے سورج ہے مثال کے طور پہ، تو سورج اگر خود نہیں چمکتا اور چاند کو کہہ دیتا میری جگہ تم چمک جاؤ، تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہم خود عمل نہیں کرتے آخرت کے لیے اور ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں اچھا تم میرے لیے قرآن پڑھ کے رکھ دینا یا میرے لیے تم صدقہ کر دینا، تو اس میں یہ ہے کہ ایک حد تک تو وہ چیز فائدہ دے سکتی ہے، لیکن اسی کو دے گی جس نے خود بھی کچھ کیا ہوگا، اور جس نے خود کچھ بھی نہیں کیا تو اس کے لیے صرف کوئی دوسرا کرے تو یہ ہو نہیں سکتا. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة بن القعقاع حدثنا ابو زرعہ حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای صدقۃ اعظم، کون سا صدقہ سب سے بڑا ہے، اجرن اجر میں، یعنی کس صدقے کو کر کے ہمیں اجر زیادہ ملے گا. اب دیکھیں صحابہ کرام کی حرص کہ مال خرچ کرنے سے پہلے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں کرے تو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ ثواب کی نیت تھی نا، ورنہ خود دیکھ لیتے کہ ہمیں کہاں سے زیادہ ملے گا ہم وہاں کر لیں. کیونکہ ہمیں اگر دینا ہو تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے فائدہ ہوگا، کون ہم پہ مڑ کے احسان کرے گا، اور جو ہم پہ احسان نہ کرے ہم اس کو نہ دیں. نہیں، اگر اللہ کی خاطر دینا ہے تو پھر صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس جگہ پر اجر اور ثواب زیادہ سے زیادہ مل سکتا ہے. جیسے دنیا میں آپ اپنا پیسہ کسی بھی بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا تلاش کرتے ہیں کہ کس بزنس میں کتنی مجھے آمدنی ہو سکتی، کتنا نفع زیادہ ہوگا. تو اسی طرح خرچ کرنے کے بھی بہت سے ذرائع ہیں، بہت سے طریقے ہیں، بہت سے اسباب ہیں، لیکن یہ معلوم کرنا کہ کس طریقے کا خرچ کیا ہوا کتنا زیادہ فائدہ اور ثواب دے گا وہ بھی ضروری ہے، ذمہ داری کی بات ہے. اور اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر علم کا فائدہ کتنا ہے کہ جتنا جتنا انسان جانتا جاتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جان لے گے تو پکڑ زیادہ ہو جائے گی، تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے شیطان کا. انسان جان لیتا ہے تو جس کی نیت عمل کی ہوتی ہے اس کو زیادہ بہتر راستے مل جاتے ہیں ایک ہی نیک کام کرنے کے. مثلاً 10 روپے آپ خرچ کرتے ہیں، اگر زیادہ بہتر جگہ پر کریں گے تو زیادہ بہتر اجر آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ بس کر رہے ہیں کہ بس کرنا ہے یا رسم و رواج کے مطابق آپ کر رہے ہیں تو وہی 10 روپے ہو سکتا ہے کچھ بھی اجر نہ لائیں. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان جس طرح اپنی دنیا کے نفع اور نقصان سوچتا ہے اسی طرح اپنی آخرت کے نفع نقصان کو بھی مد نظر رکھے. اور یہ سوال آپ کو کئی جگہ ملے گا کہ سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف طریقہ کار بتائے اور مختلف چیزوں کو زیادہ اجر اور ثواب کا سبب بتایا. تو یہاں پر جو آپ نے بتایا وہ کیا ہے
قال آپ نے فرمایا ان تصدق کہ تم صدقہ کرو، وانت صحیح اس حال میں کہ تم صحت مند ہو، صحیح ہو، یعنی کوئی معذوری لاحق نہیں تم کو، طاقتور ہو، باہمت ہو، شحیح اور دل بھی اندر سے گھٹا ہوا ہے، شحیح یعنی بخل پہ دل آمادہ ہے اور لالچ بھی ہے ساتھ. ابھی اگر میں یہ نکال دوں گا تو وہ جو فلاں بزنس میں نے لگانا ہے وہ نہیں لگا سکوں گا، تو اچھا نہیں ایک دفعہ اس کو میں کر لوں تو زیادہ پھر نفع ملے گا، تو میں زیادہ اللہ کی راہ میں دوں گا. اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ زیادہ نفع وہاں سے آ جائے تو پھر آپ کو شیطان کے اچھا اب وہ مکان ایک خرید لو، اس کا کرایہ آئے گا تو پھر زیادہ صدقہ کرو، اور جب وہ کرایہ آ جائے اکٹھا، جیسے اسلام آباد میں مثلا 2-3 سال کا آپ کو مل جائے تو آپ کو اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ اس سے تو میں ایک اور گھر خرید سکتی ہوں، اس میں سے جو نکلے گا وہ میں اللہ کی راہ میں کروں گی. تو یہ لالچ انسان کی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے امام بخاری نے اوپر آیت یہ لائی کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کر لو کہ موت آ جائے. کیونکہ انسان ایک سے ایک چیز بڑھاتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ وقت پھر نہیں آتا کہ جس میں انسان اللہ کی راہ میں بھی دے. ہاں اگر آپ اللہ کی راہ میں بھی نکال رہے ہیں اور ساتھ اپنے بزنس کو بڑھا رہے ہیں تو اس کو منع نہیں کیا گیا، وہ اپنی جگہ پر درست ہے. فرمایا کہ انت صحیح شحیح تخشى الفقر، تمہیں فقیر ہونے کا بھی خوف ہو، یعنی بہت زیادہ مالدار نہیں ہو، تم پورا ہے اور تم چاہتے ہو کہ اسے میں اور زیادہ نفع کمانے کے قابل ہو جاؤں. وتأمل الغنا، اور تمہیں غنا یعنی دولت کی، مالدار ہونے کی امید بھی ہے کہ اگر اسی پیسے کو تم دینے کی بجائے کہیں اور انویسٹ کرو تو تمہیں امید ہے کہ تم اور مالدار ہو جاؤ گے. تو یہ جو کیفیت اور سچویشن ہے انسان کی کہ جس میں انسان اپنے پیسے کو نہیں دے سکتا ان وجوہات کی بنا پر یا خرچ نہیں کرنا چاہتا، پھر انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑ کر خرچ کرتا ہے تو اس صدقے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ صدقہ خیرات صرف وہ کریں جن کے پاس بہت زیادہ ہو، وہ بھی کریں جن کے پاس تھوڑا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ الغنا غنى النفس، غنا کیا چیز ہے؟ نفس کا غنی ہونا ہے، دل کا غنی ہونا. اگر دل غنی نہیں، دل میں لالچ ہے تو وہ لالچ تو مر کے بھی ختم نہیں ہوگی. ولا تمہل، اور دیر نہ کر، ٹال مٹول نہ کر، اپنے آپ کو مہلت پہ مہلت نہ دیتے چلے جاؤ. حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جان جب حلق کو پہنچ جائے، قلت لفلان کذا ولفلان کذا، پھر تم کہنے لگو کہ فلاں کو یہ دے دینا، فلاں کو یہ دے دینا، یعنی مرتے وقت پھر وصیتیں کرنے لگا جو عموماً ہم کرتے ہیں. فرمایا کہ اس چیز کا انتظار نہ کرو. وقد کان لفلان، وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا، اگر تم نہ بھی کہو گے تو اب تو انہی میں تقسیم ہوگا، اب تو ان کو مل ہی جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم میں سے ہر شخص اپنے مال سے محبت کرتا ہے. فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا کے ختم کر لیا، پہن کے پرانا کر دیا یا آگے جمع کروا دیا، اور باقی جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے چلے جا رہے ہو وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے. تمہارے کام کیا آئے گا؟ وہ جو تم خود آگے دے رہے ہو. باب کا نام نہیں باندھا. حدیث ہے حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو اوانا عن فراس عن الشعبی عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا ان بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اینا اسرع بک لحوقا، اینا کون سی ہم میں سے، اسرع زیادہ جلدی ہے، بکا آپ سے، لحوقا ملنے میں، یعنی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہم میں سے کون پہلے آ کے آپ سے ملے گی. لحوق لحقہ ملحق کسی سے ہے. قالا آپ نے فرمایا اطولکن یدن، سب سے لمبی ہاتھوں کے اعتبار سے، یعنی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں. فاخذوا، تو ان ازواج مطہرات نے لی، قصبتن ایک چھڑی، یعنی ایک جیسے پیمانہ ہوتا ہے وہ لی، یزرعونہا جس سے وہ ناپنے لگی کہ لمبائی کس کے ہاتھوں کی زیادہ ہے. فکانت سودۃ اطولہن یدن، حضرت سودا جو تھی ان کے ہاتھ سب سے لمبے تھے یعنی فزیکلی. فعلمنا بعد میں ہم کو پتا چلا، انما کان طول یدہا الصدقہ، کہ ان کے ہاتھ کی لمبائی جو ہے وہ صدقہ ہے، کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد
زیادہ دینے والی، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب تھی، کیونکہ سب سے پہلے جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا اچھا آپ کا مطلب یہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات فرما دی اور لمبی چوڑی تشریح اور بحثیں نہیں کی اس پر، کیونکہ ہر بات کی اگر بال کی کھال اتاری جائے تو اس کا بعض اوقات لطف ختم ہو جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں فوراً بتا دینے کی بجائے اس کو ٹھہر ٹھہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ بتاتے تھے، تاکہ ایک تجسس اور ایک طلب اور تڑپ باقی رہے. کیونکہ اگر ساری پیاس ختم ہو جائے تو خواہ کتنا ہی اچھا شربت پڑا ہو وہ اچھا نہیں لگے گا آپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا جو طریقہ تھا اس میں یہ انداز بھی بہت غالب تھا کہ دیتے تھے لیکن سب کچھ ایک ہی وقت میں نہیں دیتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ابواب کے اعتبار سے ایک ہی دن میں سب کچھ اکٹھا کر کے دے دیتے تو بعد کے لوگ پھر کوشش اور جد و جہد کر کے ان کو جمع کس لیے کرتے. اور امام بخاری 16 سال گھر سے باہر کیوں رہتے یہ کام کرنے کے لیے؟ یہ اس لیے ہوا تاکہ سب کو اس میں حصہ مل جائے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کا انداز بھی آپ دیکھیں. مثلا سورۃ البقرہ میں آپ نے قصہ آدم پڑھا، آگے بھی 3-4 جگہ پر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ایک دفعہ جب اتارا تو سارے کا سارا وہیں پر انڈیل دیتے اور پھر قرآن میں باقی بعد میں کبھی ذکر نہ کرتے؟ نہیں، قرآن ایک صرف علم کی کتاب بن کر نہیں آیا. قرآن ڈے ٹو ڈے لائف سے سچویشن کے مطابق ڈیل کرنا سکھاتا ہے. آپ قرآن کو جب کھولیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اچھا یہ مسئلہ تو کل ہی مجھے پیش آیا تھا اور آج اس کا جواب مجھے مل گیا. اترا بھی ایسے ہی تھا اور آج بھی ویسا ہی ہے. اترا بھی ایک دن نہیں تھا، 23 سال میں اترا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا تھا. اور آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی عموماً شعوری عمر جو ہے 23 سال 30 سال کے درمیان ہوتی ہے. مثلا کچھ وقت بلوغت میں گزر جاتا ہے، کچھ بڑھاپے میں. اور درمیان کا حصہ کیا ہوتا ہے جوانی کا؟ زیادہ سے زیادہ 23-25 سال اتنا ہوتا ہے. اور یہی عمر جو ہوتی ہے انسان کی بھرپور طور پر ایک پریکٹیکل لائف، عملی زندگی ہوتی ہے. ایک عملی زندگی میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، ان مسائل سے کیسے نبٹنا چاہیے، اس کا طریقہ ہے بتا کے قرآن کو ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جاؤ، ساتھ ساتھ رکھو. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر روز جو مشکلیں ایک طرف پیش آتی ہیں، ذہن میں باتیں آتی، دوسری طرف قرآن جو ہے ان کو بول کے بتا دیتا ہے. اور یہی اس کا دراصل معجزہ ہے. وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ، اور وہ تھی ہم سے زیادہ بہت جلد آپ سے ملنے والی. وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ، اور وہ صدقے کو بہت پسند کرتی تھی. وہ حدیث پھر یاد کر لیں کہ کچھ لوگ قیامت کے دن باب الصدقہ سے، کچھ باب الریان، کچھ باب الصلاۃ سے بلائے جائیں گے. تو ہر شخص میں ایک خاص خوبی ہوتی ہے. کچھ لوگ دینے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ صرف لینا جانتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت زینب جو تھی یہ اپنے ہاتھ کی کمائی کیا کرتی تھی. کچھ کاٹتی تھی، یہ جو سوت وغیرہ کاٹتی تھی، محنت مشقت کرتی، اور اس سے جو ملتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی. اب آپ کہیں گے کہ اچھا جب تک عورت گھر سے نہ نکلے اور کچھ کمائے نہ وہ صدقہ نہیں کر سکتی. تو بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس کو وقت ملے، جس کے اندر کوئی صلاحیت ہے اور وہ خود کام کر سکتی ہے وہ کرے. تو جو اپنی کمائی سے وہ دے گی اس کا اجر کہیں زیادہ ہوگا بنسبت اس کے جو انسان صرف شوہر کے مال سے خرچ کرے. اور اپنی کمائی میں والدین کی طرف سے ملا ہوا جہیز بھی ہو سکتا ہے، مہر بھی ہو سکتا ہے، وراثت میں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، شوہر کی طرف سے ملے ہوئے گفٹس بھی ہو سکتے ہیں گولڈ وغیرہ کی شکل میں. باب الصدقۃ العلانیۃ، علانیہ صدقہ کرنا یعنی دکھا کے کرنا، سب کو بتا کے کرنا کہ جی میں یہ فلان جگہ یہ دیا ہے. کیا اس میں کوئی جرم ہے؟ نہیں. وقولہ عز وجل الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات اور دن، سرا وعلانیۃ، چھپا اور دکھا کر، یعنی دونوں طرح سے. الی قولہ ولا هم یحزنون، یعنی اگر کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ وہ ریاکاری کرے گا تو پھر دکھا کے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں. دکھا کے دینے کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے. کسی کو جب یہ پتا چلتا نا آپ نے یہ دیا اللہ کے راستے میں تو کہتے اچھا ہم پیچھے رہیں، ہم بھی دیں گے. تو آپ کو دیکھ کر جو بھی دے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ اس کام کی ابتدا کرنے والے تھے. آپ نے لوگوں کو ایک خیر کی راہ اپنے عمل سے دکھائی کہ یہ ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. ورنہ بعض اوقات یہی پتہ نہیں چلتا کہ کیا دیں اور کیا نہیں دیں اور کتنا دیں اور کیسے دیں اور کہاں دیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. فطری طور پر انسان نقال ہے، بندر سے قریب تر ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا کچھ کر رہا ہے تو وہ بھی شروع کر دیتا ہے. باب صدقۃ السر، چھپا کے صدقہ کرنا، کہ اگر انسان کو یہ ڈر ہو کہ میں نے اگر دکھا کے دیا تو یہ نہ ہو دوسروں کا ثواب لیتے لیتے اپنا بھی گواہ بیٹھوں،
تو میں تو اپنی نیت پہ کنٹرول نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہے چھپا کر ہی دوں. تو یہ بھی بہت اچھا ہے. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجل تصدق بصدقۃ، ایک شخص نے اس طرح صدقہ دیا، فاخفاها، اسے چھپایا، حتی لا تعلم شمالہ ما صنعت یمینہ، حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں نے کیا کیا، بالکل خفیہ. وقولہ تعالی ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دو گے، فنعما ہی، تو وہ کتنے اچھے ہیں. وان تخفوها، اور اگر تم ان کو چھپا کے دو گے، وتؤتوها الفقراء، اور تم ان کو فقراء کو دو گے، فهو خیر لکم، تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہیں. الآیت، یعنی دونوں طرح سے صدقہ دیا جا سکتا ہے. باب اذا تصدق علی غنی وهو لا یعلم، اگر انسان لا علمی میں کسی امیر انسان کو کچھ دے دے، یعنی صدقہ تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ دوسرا شخص ضرورت مند ہے یا نہیں، اور اس کو دے بیٹھا، بعد میں پتا چلا کہ وہ تو مستحق ہی نہیں تھا، ایسی صورت میں کیا دینے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رجل، ایک شخص نے کہا، لأتصدقن بصدقۃ، میں ضرور صدقہ کروں گا کچھ صدقہ. فخرج بصدقتہ، تو وہ اپنے صدقے کے ساتھ نکلا، یعنی صدقہ لے کے گیا. فوضعها فی ید سارق، تو اس کو ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا، اسے نہیں پتا تھا یہ چور ہے تو اسی کو دے دیا. فاصبحوا، تو صبح ہوئی، یتحدثون، لوگ باتیں کرنے لگے، تصدق علی سارق، کہ ایک چور کو صدقہ ملا ہے، یعنی کسی نے چور پہ صدقہ کیا ہے. فقال اللہم لک الحمد، تو اس شخص نے کہا، یا اللہ تیری مرضی، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، اللہم لک الحمد. لأتصدقن بصدقہ، اچھا میں پھر ضرور صدقہ کروں گا، وہ تو چور کو چلا گیا، اب میں پھر کروں گا. فخرج بصدقتہ، اپنا صدقہ لے کے نکلا. فوضعها فی ید زانیۃ، تو ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیا، یعنی لا علمی میں، اس نے سمجھا بڑی ضرورت مند ہے، بعد میں پتا چلا کہ وہ تو ضرورت مند نہیں تھی. فاصبحوا یتحدثون، صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے. تصدق اللیلۃ علی زانیۃ، کہ آج رات ایک زانیہ عورت کو صدقہ ملا. یہ شخص تو چھپ کے نکلا تھا نا، اندھیرے میں دینے کو. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، آپ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے اور چپکے سے کسی کو دے دیتے ہیں، اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو بتا کے دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ دوسرا آپ کو بتا ہی دے کہ نہیں، اس کو نہیں لگتا، تو ایسی صورت میں اس طرح کی غلطی ہو سکتی ہے. فقال اللہم لک الحمد علی زانیۃ، انشاءاللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تیرا شکر ہے کہ ایک زانیہ کو خیرات دے دی میں نے. لأتصدقن بصدقہ، میں ضرور ایک صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتہ، وہ اپنا صدقہ لے کے نکلا. فوضعها فی ید غنی، تو ایک امیر آدمی کے ہاتھ میں پھر دے دیا اس نے. فاصبحوا یتحدثون تصدق علی غنی، لوگوں نے صبح کہا کہ ایک غنی انسان یا مالدار انسان کو صدقہ دے دیا گیا. فقال اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیۃ وعلی غنی، اللہ تیرا ہی شکر ہے کہ میں جب بھی صدقہ کرتا ہوں تو کبھی چور کو مل جاتا ہے، کبھی زانیہ کو مل جاتا ہے، کبھی کسی مالدار کو مل جاتا ہے، تو شاید مجھے تو توفیق ہی نہیں دے رہا کہ میں اصل جگہ پہ جا کے دوں. یعنی اس کا ایک طرح سے شکوہ تھا. فأتي فقیل له، تو اس کے پاس کوئی آیا اور کہنے لگا، اما صدقۃ علی سارق، تمہارا جو چور پہ صدقہ تھا، فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چوری سے باز آ جائے. واما الزانیۃ، اور زانیہ، فلعلها ان تستعف عن زناها، تو زنا سے بچ جائے. واما الغنی، اور غنی کا تعلق ہے جہاں تک، فلعلہ ان یعتبر، ہو سکتا ہے کہ اس کو عبرت ہو، فینفق مما آتاہ اللہ، تو اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا علمی میں اگر کسی غیر ضرورت مند کو بھی کوئی چیز مل جاتی ہے تو دینے والے کا دینا قبول ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ شیطان ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ہم نہیں دیتے، ہمیں نہیں پتا کہ فلاں شخص کرے گا کیا اس کے ساتھ، اور بہت فراڈ ہے، یہ سب فقیر جو ہیں یہ جھوٹے ہیں اور کوئی ان کو ضرورت نہیں، اور یہ سب باتیں بناتے ہیں، اور شیطان ایسی ایسی باتیں دل میں ڈال کے صدقے سے انسان کو روک دیتا ہے. تو ہمیں دوسروں کے ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے. اپنی طرف سے اگر کوئی شخص ضرورت مند نظر آتا ہے تو ہمیں دے دینا چاہیے، یا اگر کوئی مثلا جمع ہی کر رہا ہے
تو جو ہم دینا چاہتے ہیں ہم نے دے دیا، ہماری ذمہ داری اتر گئی، ہمارا فرض پورا ہو گیا. اب ذمہ داری کس پہ جا پڑی؟ جو وصول کر رہا ہے. اگر کوئی غیر ضرورت مند ہے اور صدقہ لے رہا ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا. پکڑ کس کی ہوگی؟ جس نے ضرورت کے بغیر لیا. اگر کوئی کسی کار خیر کے لیے جمع کر رہا ہے تو آپ نے دے دیا اور اس نے کار خیر میں لگانے کی بجائے کسی کار شر میں لگا دیا، آپ کا صدقہ ہو گیا، آپ کو اپنی نیت اور اپنے عمل کا پورا پورا اجر مل گیا. پکڑ کس کی ہوگی؟ دوسرے کی ہوگی جس نے اس صدقے کے ساتھ ناانصافی برتی. لہذا اس بیریئر کو ختم کر دیا گیا کہ کوئی شخص صرف اس شک اور وہم اور خیال میں مبتلا ہو کر صدقہ نہ کرے کہ پتہ نہیں وہ اس کا اہل تھا بھی یا نہیں. نہیں، اپنی طرف سے تحری کر لینی چاہیے، کوشش کر لینی چاہیے، ارادہ اور نیت رکھنی چاہیے کہ میں نے بہترین جگہ پہ کرنا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود آپ کا خیال عمل میں نہیں آتا، اس کے برعکس کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ کی پکڑ نہیں، آپ کو اجر مل جائے گا. یہ دراصل صدقہ دینے کے بعد انسان کو اطمینان رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا، انسان کہیں پر دیتا اور دوسرے اس کو ورغلاتے ہیں، تم نے وہاں دے دیا، ان کو تو ضرورت ہی نہیں، ضائع کیا تم نے، ان کو نہ دیتے فلاں جگہ دیتے. تو ایسی صورت میں انسان پھر سوچتا ہے اچھا پتہ نہیں اب مجھے ثواب ملے گا یا نہیں. کسی کی باتوں میں نہ آئے. جب آپ نے دے دیا، آپ نے دے دیا، آپ نے جس نیت سے دیا تھا، جس چیز کو سامنے رکھ کر دیا تھا، آپ کو اسی کا اجر مل جائے گا. باب اذا تصدق علی ابنہ وہو لا یشعر، کہ جب کوئی صدقہ دے دے اپنے ہی بیٹے کو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی ویسے تو زکوٰۃ یا فرض صدقہ اپنی اولاد کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اولاد کی کفالت ایک مرد کے ذمے ہے، فرض ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے ہی زکوٰۃ نکال کے اپنے ہی گھر میں خرچ کر دے تو میرا خیال ہے پھر باہر تو کچھ بھی نہ جاتا. اس لیے اولاد والدین کو اور والدین اولاد کو صدقہ نہیں دے سکتے. اب اگر کسی نے بھول کر ایسا ہی کر لیا، لا علمی میں کر لیا، تو حدثنا محمد بن یوسف حدثنا اسرائیل حدثنا ابو الجویریہ ان معن بن یزید رضی اللہ عنہ حدثہ قال، مان بن یزید کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، انا و ابی و جدی، میں نے، میرے باپ نے، میرے دادا نے، یعنی تینوں اکٹھے تھے. وخطب علیہ، تو آپ نے میری منگنی کروا دی. فانکحنی، میرا نکاح پڑھوا دیا. اب دیکھیں باپ بھی زندہ ہیں، دادا بھی زندہ، ان کو نہیں خیال آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے. وخاصمت الیہ، اور میں ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس آیا. وکان ابی، اور میرا باپ یزید جو تھا، اخرج دنانیر، اس نے کچھ دینار نکالے، یتصدق بہا، ان کے ساتھ صدقہ کیا. فوضع عند رجل فی المسجد، تو مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھوایا. فجئت، تو میں آیا، فاخذتها، میں نے لے لیا اس کو. فاتیته بها، اور اس کو میں ساتھ لے آیا، یعنی اپنے باپ کے پاس لے. فقال، باپ کہنے لگا، واللہ ما ایاک اردت، اللہ کی قسم میں نے تمہارا ارادہ نہیں کیا تھا، میں نے تجھے دینے کی نیت سے مسجد میں نہیں رکھوایا تھا. فخاصمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنا جھگڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. فقال، تو آپ نے فرمایا، لک ما نویت یا یزید، اے یزید جو تم نے ارادہ کیا تھا وہ تمہیں مل گیا، یعنی تمہاری نیت کا ثواب تم کو مل گیا. وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَن، اور اے مان جو ان کا بیٹا تھا جس کا نکاح پڑھایا تھا آپ نے، اور مان جو تم نے لے لیا وہ تیرا ہو گیا، یعنی تو بھی واپس نہ کر. اگر آپ کے پاس یہ فیصلہ آتا آپ کیا کرتے؟ کیونکہ ہم عقل سے فیصلہ کرتے، آپ نے وحی کے ساتھ کیے تھے. اب آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا علمی میں اگر زکوٰۃ اپنی ہی اولاد تک پہنچ جاتی، مثلاً آپ نے کسی کو دی اور اس نے دیکھا کہ آپ کے بچے زیادہ ضرورت مند ہیں، مثلاً ایک شادی شدہ بیوہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، تو ماں باپ عموماً کیا کرتے ہیں؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کسی طرح محروم ہو جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ زیادتیوں پر زیادتیاں بھی بعض اوقات شروع ہو جاتی. تو عموماً والدین کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو دینے میں ثواب نہیں ہے، ہم کہیں اور ہی دیں تو بہتر ہے. اب اگر کسی شخص نے کسی کو دیا کہ اچھا میرا یہ مال صدقہ کر دو، بعض اوقات انسان دوسروں کو بھی دے دیتا ہے نا کہ آپ میری طرف سے جا کے کسی ضرورت مند کو دے دیں، ایسے شخص کو دے دیں کہ جو بہت ضرورت مند، اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ ہی کی بیٹی ضرورت مند ہے اور وہ جا کے اس کو دے دیتا ہے. یعنی ڈائریکٹ یہاں سے تو اجازت نہیں دینے کی، لیکن اس نے اس کے ذمہ لگایا اور اس نے ادھر ہی جا کے دیا، تو بیچ میں جو واسطہ پڑا اس واسطے کی وجہ سے وہ اگر وہیں پہنچ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں.
نفلی صدقات تو ویسے ہی دینے میں پہلے وہ رشتہ داروں ہی کو دیکھنا چاہیے. مثلا وہ اسامہ بن زید کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. جب یہ آیت اتری کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو کوئی شخص ایسا نہ رہا کہ جس نے کچھ نہ کچھ لا کے نہ دیا ہو. ہر ایک نے اپنی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز نکالی. تو حضرت زید بن حارثہ جو تھے ان کو اپنا ایک گھوڑا بڑا پسند تھا جس کا نام سبل تھا. انہوں نے کیا کیا، لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں باغ پکڑا دی، آپ اسے جو چاہیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور اسامہ کو بلایا جو زید ہی کے بیٹے تھے اور اس پہ سوار کر دیا. جاؤ. وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو دینے کے لیے نہیں میں لایا تھا، میں تو اللہ کی راہ میں لایا تھا. آپ نے فرمایا تمہاری نیت پوری ہو گئی اور زیادہ حقدار تمہارا اپنا بیٹا ہے. اگر اپنی ہی اولاد ضرورت مند ہے تو پہل وہاں سے کرنی چاہیے. نفلی صدقات تو وہاں دینے چاہیے، لیکن زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ نہیں آپ دے سکتے، لیکن اگر کسی اور واسطے سے وہاں پہنچ جاتی تو آپ کی ادا ہو گئی، خواہ آپ کو پتہ بھی چل جائے، آپ کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. باب الصدقۃ بالیمین، دائیں ہاتھ سے خیرات کرنا، یعنی ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا اچھا ہے، خیرات بھی دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثني خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا سبعۃ، 7 لوگ، یظلھم اللہ، اللہ ان کو سائے میں رکھے گا، اللہ تعالی فی ظلہ، اپنے سائے میں، اپنے سائے میں سایہ فراہم کرے گا. یوم، اس دن، لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ اس کے سائے کے سوا نہ ہوگا. کون ہے وہ 7 لوگ؟ امام عدل، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، وشاب، وہ نوجوان، نشأ، پرورش پائی، فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں، یعنی جو پروان چڑھا اللہ ہی کی عبادت میں، نشو نما پائی یا جوان ہوا اللہ ہی کی عبادت میں. ورجل، اور وہ شخص، قلبہ معلق فی المساجد، کہ اس کا دل لٹکا رہتا ہے مسجدوں میں، یعنی اللہ کے عبادت کی جگہوں میں. ورجلان، اور 2 لوگ، تحابا فی اللہ، جنہوں نے باہم محبت کی اللہ ہی کی خاطر، اجتمعا علیہ، اسی پر جمع ہوئے، یعنی اسی کی محبت کی خاطر اکٹھے ہوئے، وتفرقا علیہ، اور اسی پر جدا ہوئے. اور اس کی وضاحت میں پیچھے کر چکی ہوں کہ جدائی سے مراد ایک تو وقتی جدائی ہے اور ایک دنیا سے جدائی ہے، کہ وہ محبت مرتے دم تک قائم رہی. ورجل، اور وہ شخص، دعته امرأة، بلایا اس کو ایک عورت نے، ذات منصب، صاحب حیثیت یا اسٹیٹس والی نے، وجمال، اور حسن والی نے، یعنی ایسی عورت نے زنا کی دعوت دی کہ جو خود بہت مالی اعتبار سے بھی اور خوبصورتی میں بھی اور معاشرے میں معاشرتی حیثیت کے اعتبار سے بھی بہت معزز تھی. فقالہ، تو اس نوجوان نے کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیونکہ عموماً پہل مردوں کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اگر مرد پہل نہیں کر رہا، کسی عورت نے ایسا کام کہہ دیا تو پھر مرد کے لیے کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے. اس صورت میں وہ کنٹرول کر جاتا، کہتے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس دعوت کو قبول نہیں کرتا. تو ایسا شخص بھی اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. ورجل، اور وہ شخص، تصدق بصدقۃ، جس نے کوئی صدقہ کیا، فاخفاها، پھر اسے چھپا کے کیا، حتی لا تعلم شمالہ، یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا، ما تنفق یمینہ، کہ اس کا دایاں کیا خرچ کر رہا ہے. ورجل، اور وہ شخص، ذکر اللہ خالیا، جس نے اللہ کو یاد کیا تنہائی میں، خالی ہو کر، ففاضت عیناہ، پھر بہہ پڑی اس کی دونوں آنکھیں، یعنی وہ صرف اپنے آنسو اپنے رب کے سامنے بہاتا ہے. یہاں پر تو 7 باتوں کا پتہ چلا، دوسری احادیث میں کچھ اور باتوں کا بھی پتہ چلتا ہے. مثلا جو شخص جہاد میں مسلمانوں کو پیچھے سے بچائے جب مسلمان بھاگ نکلیں، جیسے حضرت ام عمارہ کا واقعہ ملتا ہے. ایک اور شخص جو بچپن میں قرآن سیکھے اور بڑا ہو کر اس کو پڑھتا رہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی آمین ہو جاتی ہے اور بسم اللہ جب ہوتی ہے جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے. 10واں، وہ جو نماز کا وقت پانے کے لیے سورج کو دیکھتا رہے، یعنی دھیان رکھے، کیئرفل رہے کہ کہیں نماز نہ چلی جائے. ایک اور شخص، وہ جو بات کرے تو علم کی بات کرے، خاموش رہے تو علم کے ساتھ رہے، یعنی فضول، بے معنی، بے مقصد، لاؤ قسم کی گفتگو سے پرہیز کرے. وہ سوداگر جو سوداگری اور معاملے میں سچی بات کرے، ایسا بزنس کرنے والا کہ جو عیب کھول دے اپنے، یعنی اپنی تجارت میں.
13واں وہ شخص جو تنگ دست قرضدار کو مہلت دے یا قرضہ کم کر دے۔ 14واں وہ جو مسجد میں ایک نماز پڑھ کر دوسری کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ 15واں وہ جو قرضدار کو قرضہ معاف کر دے۔ 16واں وہ جو تنگ دست قرضدار پر خیرات کرے یا اس کو مہلت دے۔ 17واں جو بے ہنر کی خبر گیری کرے، جو ہنر نہیں سیکھ سکتا کہ اس سے اپنی روٹی کمائے، یعنی معذور شخص، ہینڈی کیپڈ، کہ جو خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی خبر گیری۔ 18واں جو مجاہدین کی مدد کرے۔ 19واں جو تنگ دست قرضدار کی مدد کرے۔ 20واں جو مکاتب کی مدد کرے، یعنی غلام آزاد ہونا چاہے مال دے کر تو اس کو صدقہ وغیرہ دے۔ 21واں جو غازی کے سر پر سایہ کرے، غازی کے سر پر سایہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو آرام اور کمفرٹ پہنچائے۔ 22واں جو تکلیف کے وقت وضو کرے جب دل نہ چاہ رہا ہو۔ 23واں جو اندھیرے میں مسجد کو جائے، خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ 24واں جو بھوکے کو کھانا کھلائے۔ 25واں جو بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلائے۔ 26واں جو سوداگر خرید و فروخت میں جھوٹی تعریف یا جھوٹی برائی نہ کرے اور گرانی کی خواہش نہ کرے، یعنی چیزوں کو مہنگا کر کے نہ بیچے۔ 27واں جس کے اخلاق اچھے ہوں مسلمان اور کافر سب کے ساتھ، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں کافروں کے ساتھ بھی۔ 28واں جو یتیم کی پرورش کرے۔ 29واں جو بیوہ کی پرورش کرے۔ اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں جن کا ذکر آتا ہے کہ ایسے اچھے عمل کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور رحمت کے تلے ہوں گے۔ باب لا تقبل صدقۃ من غلول، غلول کہتے ہیں مال غنیمت کی چوری کو، کہ مال غنیمت کی چوری میں سے کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جاتا، یعنی چوری کا مال صدقہ شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں بینکوں میں ایک طرف زکوٰۃ کٹتی ہے، دوسری طرف انٹرسٹ لگتا ہے، تو لوگ اسے کمپنسیٹ کر جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولا يقبل الا من کسب طیب، اور نہیں قبول کی جاتی مگر پاک کمائی میں سے، حلال میں سے قبول ہوتی ہے زکوٰۃ اور صدقہ۔ لقولہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قول معروف ومغفرۃ، بھلی بات اور بخش دینا، دوسرے کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعها اذی، کہ اس کے پیچھے اذیت آتی، یعنی اس کے بعد آپ لوگوں کو ستانا شروع کر دیں۔ الی قولہ حلیم۔ باب الصدقۃ من کسب طیب، پاکیزہ کمائی سے صدقہ کرنا۔ لقولہ ویربی الصدقات، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا کسی ناشکر گناہگار سے، یعنی گناہگار سے محبت نہیں رکھتا، لہذا اگر چوری یا حرام مال میں سے کوئی صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاة اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور ان پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ حدثنا عبد الله بن منیر سمع ابا النضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دینار عن ابیہ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، پاکیزہ کمائی میں سے اگر کوئی شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، یعنی کھجور یا کھجور جتنی یا اس ویلیو کی کوئی چیز، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اور اللہ پاکیزہ کے علاوہ اور کچھ قبول کرتا ہی نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ سے، اور دائیں ہاتھ یعنی پسندیدگی کی علامت، یعنی بہت پسندیدگی سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا، پھر اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، کس کو؟ اس ایک لقمے کو، اس ایک کھجور کے دانے کو، کس کے لیے بڑھاتے رہتے ہیں؟ لصاحبہ، اس کے مالک کے لیے، یعنی اس کے دینے والے کے لیے۔ کما یربی، جس طرح پرورش کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، کس کی؟ فلوہ، فلو اونٹ کے بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گھوڑے کے بچے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہاں اردو عبارت میں بچھیرا ہے، معلوم نہیں یہ شاید گائے کا بچہ ہے، بہرحال اونٹ کا بچہ، اور کتنا بچہ؟ جو دودھ چھڑانے کے قابل ہو جائے،
جس طرح انسانی بچے کا دودھ چھڑانے کا وقت ہوتا ہے نا، تو اسی طرح جانوروں کے بچوں کا بھی دودھ چھڑایا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد. تو اس ایج کے بچے کو فلوف کہتے ہیں، اور اس کی بڑی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب بچے دودھ چھوڑتے ہیں تو پھر کھانا پینا عموماً چھوڑ دیتے ہیں، یہ کھانے کے عادی نہیں ہوتے تو وہ ویک ہونے لگتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جس طرح کوئی شخص تم میں سے اس چھوٹے سے بچے کی پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح اس ایک کھجور کے دانے کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے. ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جس میں اس کا جو پروفٹ ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. کتنا؟ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. دنیا میں آپ جو روپیہ رکھتے ہیں، اگر ایک بکس میں آپ نے 1000 روپے رکھے اور 1 سال بعد نکالے تو 1000 ہی نکلیں گے. لیکن وہ پیسہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اگر وہ 1 روپیہ بھی آپ نے بھیجا تو وہ 1 روپیہ 1 سال بعد ہو سکتا ہے ایک پہاڑ بن چکا ہو. حتی تکون مثل الجبل. تابعه سلیمان عن ابن دینار وقال ورقاء عن ابن دینار عن سعید ابن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ مسلم ابن ابی مریم وزید ابن اسلم وسہیل عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب الصدقۃ قبل الرد، رد کیے جانے سے پہلے صدقہ کرنا، یعنی وہ دور نہ آ جائے کہ جب صدقہ لینے والا ہی کوئی نہ رہے. کہاں سے پھر یہ ثواب کماؤ گے؟ حدثنا آدم